بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہاب نگر کا ہر شخص آج خوف سے کانپ رہا تھا۔ جو کچھ وہ سب آج دیکھ رہے تھے اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ آسمان زمین پر اڑتی مٹی سے کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ چاروں طرف ہواؤں کے تیز جھکڑ چل رہے تھے۔ ہوا کے سناٹوں کے ساتھ کبھی کبھی کوئی بھیانک چیخ بھی بلند ہوتی جو کہ ہر سننے والے کو لرزا دیتی۔ اچانک ہی پہاڑی سے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی قوت پہاڑی سے پتھر اٹھا کر پھینک رہی ہے، لیکن ان کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ پھینکنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتھر خود بخود اوپر اٹھتے اور بڑی قوت سے کسی انجانے وجود سے ٹکرا کر پھر گر جاتے، یا راستے میں ہی ایک پل کو رکتے اور پھر بڑی تیزی سے جس سمت میں آئے ہوتے اسی طرف روانہ ہو جاتے۔ بعض پتھر پہاڑی کے بیچوں بیچ بھی گر رہے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر میں دبک گئے تھے کہ کہیں وہ اس پتھریلی بارش کی زد میں آ کر مارے نہ جائیں، اسی لیے کوئی گھر سے باہر نظر نہیں آتا سوائے برگد کے پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھی ایک لڑکی کے۔ اس کا نام رابعہ تھا۔ وہ برگد کے پرانے پیڑ کے نیچے سکڑ سمٹ کر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ اس گھڑی کو کوس رہی تھی جب اس نے گھر جلدی پہنچنے کے لیے اس چھوٹے راستے کا انتخاب کیا تھا، اور راستے میں بارات دیکھ کر پیسے لوٹنے کے لیے اس کی طرف چلی گئی تھی۔ بارات کو دیکھ کر پیسے لوٹنے کے خیال کے پیچھے اس کا شوق نہیں بلکہ ضرورت تھی۔ غریب گھرانے کی رابعہ کا باپ خان علی ایک نشے کا عادی تھا۔ خان علی ایک ناکارہ اور کامچور انسان تھا۔ وہ سارا دن ادھر ادھر آوارہ پھرتا رہتا۔ رابعہ کے باپ کو تو اپنے بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن ماں ان سے منہ نہیں موڑ سکی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ان کا پیٹ پالنے کی کوشش کرتی رہتی۔ اسی محنت مشقت کی چکی میں پستے پستے وہ بیمار ہو چکی تھی، لیکن اس کے شوہر خان علی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کے لیے تو وہ سب زندہ مردہ برابر تھے۔ وہ پیر جی کی بیٹھک اور درگاہ کی صفائی ستھرائی کر لیا کرتا، جس کے بدلے میں اسے 2 وقت کی روٹی اور اپنی ڈوز کے لیے پیسے مل جاتے، اور اس کے لیے بس یہی کچھ کافی تھا۔ ماں مصروف رہتی تھی اور باپ کو کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے بچے بھی خود سر اور اپنی منمانی کرنے والے نکلے، سوائے رابعہ کے۔ وہ اپنی ماں کا درد محسوس کر سکتی تھی، لیکن اسے یوں گھر گھر جا کر کام کرنا اور لوگوں کی باتیں سننا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ خود معمولی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے خواب بہت اونچے تھے۔ وہ تھی بھی بہت حسین اور خوبصورت، اتنی پیاری کہ جو دیکھے تو بس دیکھتا رہ جائے۔ وہ ہمیشہ کسی ایسے حسین اور امیر شہزادے کی خواب دیکھا کرتی جو آئے اور اسے ظالم دنیا سے بہت دور لے جائے، کسی حسین دنیا میں جہاں بس وہ دونوں ہوں اور ان کا پیار ہو۔ اس کی طرف محبت کا پیغام اس علاقے کے بہت سارے لڑکوں نے بھیجا، لیکن اس نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی، کیونکہ وہ سب کم و بیش اس کے باپ جیسے ہی نکمے اور آوارہ تھے، اور رابعہ اپنی آئندہ زندگی ماں جیسی نہیں چاہتی تھی۔ اسی بات کو لے کر اس کی سہیلیاں بھی اسے چھیڑا کرتی۔ اس وقت بھی وہ اپنی گہری سہیلی نویدہ کے پاس بیٹھی تھی۔ نویدہ کہہ رہی تھی، رابی، سہیل نے تیرے لیے چوڑیوں کا تحفہ بھیجا ہے، کہہ رہا تھا کہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ رابی نے بگڑ کر کہا، مجھے نہیں چاہیے یہ چوڑیاں، تو نے لی ہی کیوں اسے؟ واپس کر دے۔ نویدہ ہنس کر بولی، اب اتنا بھی کیا نخرہ بنو رانی، وہ بیچارہ تو منتیں کر کے تھک چکا ہے، اور ایک وہی کیا، تو سب کو ٹکا سا جواب دیتی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کل کو بالکل اکیلی رہ جائے اور شادی کے لیے دلہا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ رابعہ نے بے پرواہی سے کہا، رہنے دے ایسے دلہوں کو، مجھے تو کسی شہزادی کی تلاش ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ مجھے جلد ہی ملے گا۔ نویدہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ رابعہ کے خواب اس کی سمجھ سے باہر تھے، لیکن وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے بات بدل دی اور کسی اور موضوع پر بات کرنے لگی۔ کچھ دیر تک گپ شپ لگانے کے بعد رابعہ وہاں سے اٹھ گئی۔ نویدہ کا گھر کچھ دور بلکہ گاؤں کے بہت ہی کونے پر تھا، اور اس کے گھر کی طرف 2 راستے جاتے تھے۔ پہلا وادی کے بیچوں بیچ سے جاتا، مگر وہ بہت لمبا تھا، اور دوسرا کافی چھوٹا راستہ تھا، لیکن وہ گاؤں سے باہر سے ہی گزرتا۔ رابعہ کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے اس نے دوسرے چھوٹے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا اور اکیلی ہی اس طرف چل پڑی۔
وہ گھر جلدی پہنچنا چاہتی تھی کیونکہ موسم کے تیور بدل رہے تھے۔ جب وہ گھر سے چلی تھی تو دھوپ نکلی تھی، لیکن اب آسمان پر گہری اور کالی بدلیاں چھا گئی تھی۔ دور آسمان پر سرخی سی نظر آ رہی تھی۔ ہوا ہر گزرتے پل کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ رابعہ راستے کے درمیان میں تھی جب اچانک ہی بجلی زور سے کڑکی۔ خوف سے رابعہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ شاید بارش ہونے والی تھی۔ اس نے اپنی رفتار بڑھائی، لیکن اگلی بار بجلی زور سے کڑکی تو اس کے ساتھ ہی بارش کی موٹی موٹی بوندیں برسنے لگی۔ چند پلوں کے اندر اندر آسمان سے پانی کی بوندیں اتنی شدت سے برسنے لگی کہ ہر طرف جل تھل کا سما ہو گیا۔ چند فٹ سے نظر آنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ مجبوراً رابعہ نے کہیں رک کر بارش کے رکنے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ راستے کے ایک طرف اسے شامیانہ سا لگا دکھائی دیا۔ کافی لوگ بھی بیٹھے تھے۔ ایک طرف شاید نوٹ نچھاور کیے جا رہے تھے۔ رابعہ کے دل میں پیسے لوٹنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی اس شامیانے میں گھس گئی اور زمین پر گرے پیسے اٹھانے لگی۔ لیکن یہ پیسے تھوڑے عجیب تھے۔ نوٹوں کی بجائے یہ سکے تھے، جیسے چاندی یا سونے کے ہوں۔ بہرحال اس نے کافی سکے اپنی مٹھی میں جمع کر لیے، پھر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ یہ بارات تھی اور شاید کہیں جاتے ہوئے یہ لوگ بارش کی وجہ سے یہاں رک گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اب اگر بارات تھی تو لازماً دلہا بھی ساتھ ہی ہوگا۔ اس کے دل میں دلہے کو دیکھنے کی خواہش جاگ اٹھی، بس ایک معصومانہ سی خواہش تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھنے لگی جب اچانک ہی کسی سے ٹکرا گئی۔ اس نے غصے سے سامنے دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ اگر کسی طرح خوابوں میں موجود خیالی پیکر کو سامنے لانا ممکن ہوتا تو رابعہ یہی کہتی کہ کسی نے اس کے خواب سے چرا کر ایک چہرہ بنا دیا ہے۔ لیکن اس کے سامنے کوئی خیالی پیکر نہیں، ایک جیتا جاگتا لڑکا کھڑا تھا، ویسا ہی، کسی شہزادوں جیسا وہ سوچا کرتی تھی۔ رابعہ اسے دیکھ کر اتنی مبہوت ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے سارے سکے گر گئے تھے، لیکن اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ وہ لڑکا بھی یک ٹک اسی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پھر رابعہ نے اس کے لباس کی طرف دیکھا۔ یہ بہت خوبصورت لباس تھا اور شاید ایسا لباس تو دلہے پہنتے تھے، یعنی نیلی آنکھوں والا وہ لڑکا ہی دلہا تھا۔ رابعہ کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کا محبوب اس کا ہونے سے پہلے ہی پرایا ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے مدھم سی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ رابعہ چونک کر ہوش میں آ گئی۔ اس نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، میں رابعہ۔ لڑکا مسکرایا تو رابعہ شرما گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میرے ساتھ چلو گی؟ رابعہ نے ڈر کر کہا، کہاں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اچانک ہی گونجدار آواز سنائی دی، اخناف۔ رابعہ کو پہلے تو کچھ دکھائی نہیں دیا، پھر اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تو اسے دھوئیں کی لہروں جیسا ہیولا نظر آیا۔ آواز اسی ہیولے کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ کیا کر رہے ہو تم اخناف؟ یہ لڑکی ہم میں سے نہیں ہے، اور تم شاید بھول رہے ہو کہ یہ بارات تمہاری شادی کے لیے جا رہی ہے۔ کیا دیوانے ہو گئے ہو؟ اخناف نے ہلکا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کر بولا، آپ جانتے ہیں یہ شادی میں صرف آپ کے دباؤ کی وجہ سے کر رہا تھا، اس لیے مجھے بھی اس لڑکی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے آپ کی پسند کے آگے سر جھکا دیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اتنی جلدی میری محبت مل جائے گی، ورنہ میں ہرگز اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ یکایک رابعہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اندھوں کی طرح ٹٹولتی ہوئی ایک طرف چل پڑی، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے عجیب سی بنبناہٹ سنائی دی۔ پھر ایک دم سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ ڈر گئی۔ اخناف کہاں تھا؟ وہ ہیولا کون تھا؟ اخناف اس سے بات کیوں کر رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایک لمحے بعد سب کچھ دکھائی دینے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ شامیانے سے باہر تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ شامیانہ اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ دوڑ کر ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی اور آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بارش اب رک چکی تھی، لیکن ہواؤں کے جکڑ اب بھی چل رہے تھے، پہلے سے زیادہ طاقتور ہو رہے تھے۔
اس کے سامنے کا درخت ایک دم سے اکھڑ کر ہوا میں بلند ہوا اور تیزی سے ایک طرف بڑھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے پوری قوت سے اسے اچھالا ہو۔ درخت جس ڈائریکشن میں جا رہا تھا، یہ رابعہ کی بدقسمتی تھی کہ وہ بھی اسی طرف کھڑے تھے۔ اسے پکا یقین تھا کہ درخت اب سیدھا اسی سے ٹکرائے گا، جب اچانک ہی دھند سی چھا گئی اور وہ اس درخت کے گرد لپیٹ کر اسے رابعہ سے دور لے گئی۔ اس کے ساتھ ایک بھیانک چیخ گونجی۔ رابعہ سر سے پیر تک کانپ گئی۔ اس نے وہاں مزید رکنا مناسب نہیں سمجھا اور جس طرف منہ تھا اسی طرف دوڑنے لگی۔ دوڑتے دوڑتے کسی گھر کی دیوار سے اچانک ٹکرائی، تب جا کر رکی۔ چکراتے سر کو سنبھالتے اس نے سامنے دیکھا تو یہ دیکھ کر کھل اٹھی کہ وہ نویدہ کا ہی گھر تھا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ جلدی سے اندر گھس گئی۔ نویدہ اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا کر بولی، کیا ہوا ہے رابی؟ تو گھر چلی گئی تھی نا، پھر یہاں کیسے اور اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ رابعہ نے پھولی سانسوں کے ساتھ کہا، نویدہ میں جا رہی تھی کہ راستے میں بارش ہو گئی۔ اس نے نویدہ کو سارا قصہ سنایا تو اس نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ پاگل ہوئی ہے کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نویدہ کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو چل میرے ساتھ، میں تجھے وہ سب کچھ دکھاتی ہوں۔ اس نے نویدہ کو زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹا تو وہ مجبوراً اس کے ساتھ چل پڑی، لیکن ابھی وہ مشکوک نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ اس جگہ پر پہنچ گئیں، لیکن اب وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں البتہ جڑوں سے اکھڑے درخت ضرور ادھر ادھر پڑے تھے۔ نویدہ، یہ درخت، یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ نویدہ نے نرمی سے کہا، دیکھو رابعہ، مجھے لگتا ہے کہ بارش اور ہواؤں کے شور کی وجہ سے تمہیں کوئی غلط فہمی ہے، اور رہی بات درخت کی، تو اتنی زور کی آندھی طوفان میں درخت تو گرتے ہی ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کیوں فکر کر رہی ہو تم؟ رابعہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائے۔ نویدہ کو ہر بات بتانے کے باوجود وہ یقین نہیں کر رہی تھی۔ بجلی ایک بار پھر سے زور سے کڑکی۔ نویدہ نے گھبرا کر کہا، اچھا رابی، مجھے لگتا ہے کہ پھر سے بارش ہونے والی ہے۔ ہمارا یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہی ہوں، بلکہ تم بھی چلو، تھوڑی دیر میں اماں کے ساتھ تمہیں گھر چھوڑاؤں گی۔ رابعہ نے بے دلی سے کہا، نہیں، میں چلی جاؤں گی، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ نویدہ اس کے گلے لگ کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی اور رابعہ وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہ اخناف کی صورت نہیں بھلا پا رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے آس پاس دیکھا، شاید کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے وہ اخناف کو دوبارہ دیکھ پائے، لیکن سوائے ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ کے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے غور سے سنا، یہ گڑگڑاہٹ پہاڑی کے اوپر سے آ رہی تھی۔ رابعہ نے ذرا آگے ہو کر دیکھا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا، پہاڑی سے بہت سے چھوٹے بڑے پتھر یوں اڑ کر مختلف سمتوں میں پھیل رہے تھے، جیسے کوئی بہت بڑی طاقتور چیز انہیں دور پھینک رہی ہو۔ لیکن رابعہ کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ پھینکنے والا آنکھوں سے اوجھل تھا۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ پتھروں کی بارش کون کر رہا ہے۔ رابعہ پلٹ کر مڑی اور جس قدر تیز دوڑ سکی دوڑی چلی گئی تاکہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ چند چھوٹے چھوٹے پتھر اس کے پاس گرے، لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ گھر کے دروازے پر اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ڈانٹ کر بولی، کہاں چلی گئی تھی تو؟ کب سے راہ دیکھ رہی ہوں تیری، پتہ نہیں آج یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ اکیلی یہ سوچنے والی نہیں تھی، شہاب نگر گاؤں کا ہر شخص یہی سوچ رہا تھا، کیونکہ پتھروں کی یہ بارش سبھی نے دیکھی تھی اور سب اس پر حیرت زدہ تھے کہ ان پتھروں سے کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ جیسے ہی کسی کے قریب کوئی پتھر آتا، تھوڑی دیر وہ یوں ہوا میں معلق رہتا جیسے کسی نے اسے تھام رکھا ہو، اور پھر ان سے ذرا دور گر پڑتا۔ اس کے ساتھ ہی ہوا کے جکڑ اتنی زور سے چل رہے تھے کہ گویا سب کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ شہاب نگر کے باسی خوف سے گھروں میں دبک گئے تھے۔ آج سے پہلے انہوں نے ایسا کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے سبھی ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ ہواؤں کے ساتھ ذرا ذرا دیر بعد کوئی بھیانک چیخ بھی سنائی دے جاتی۔ یہ سب کچھ جانے کتنی دیر چلتا رہا، پھر ایک دم سے سکون ہو گیا۔
बमबारों की तरफ से ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग डरते डरते घरों से बाहर निकले और हर तरफ फैले पत्थरों को हटाने लगे। कुछ घरों की छतों को नुकसान भी पहुंचा था, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। राबिया भी माँ और छोटे भाइयों के साथ पत्थर हटा रही थी। उसे यकीन था कि ये जो कुछ भी हुआ है उसका ताल्लुक यकीनन कहीं ना कहीं बारात और अखनाफ से भी था, लेकिन नवीदा की बेयकीनी को देखते हुए वो मज़ीद किसी से इस बारे में बात नहीं कर पाई। रात को वो सोने के लिए लेटी तो उसे बुखार ने आ लिया। वो नीम गशी की कैफियत में थी जब उसने महसूस किया कि उसके पास कोई है, जैसे कोई धुएं से बना वजूद। एक अजीब सी खुशबू उस धुएं जैसे वजूद से फूट रही थी और उसके बाद उसे गहरी नींद आ गई। अगले दिन हर घर में गुजरे हुए कल के वाक़यात के बारे में बात हो रही थी। राबिया के घर में भी बाकी सब घरों की तरह पड़ोस की चंद औरतें जमा थी और उनमें से हर कोई उसे कुदरती अजाब करार दे रहा था, लेकिन राबिया को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस एक तरफ बैठी अखनाफ के बारे में सोच रही थी। वो उसके होश आवाज़ पर बुरी तरह से छा गया। उसका मध्यम लहजा और उसकी कही बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मेरे साथ चलोगी? वो बेबसी से उंगलियां मरोड़ने लगी। अचानक उसे अपने दुपट्टे के पल्लू से कुछ लटकता महसूस हुआ तो उसने झटकने के लिए वो पल्लू उठाया और बेसाख्ता चीख पड़ी और दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंका। दुपट्टे के पल्लू से एक छोटे से कद का आदमी लटक रहा था। राबिया की चीख सुनकर सारी औरतें दौड़ी आई। अरे क्या हुआ, क्यों चीख रही है? राबिया ने एक लम्हे के लिए दूसरी तरफ देखा, फिर खौफ से कांपते हुए उसने दोबारा पल्लू पर नजर डाली और उसे शदीद हैरत का झटका लगा। वहां पर तो कुछ भी नहीं था। दूसरी औरत ने फिर से आगे बढ़कर सवाल किया कि उसने चीख क्यों मारी थी। राबिया ने हकलाते हुए कहा, वो दुपट्टे पर छिपकली गिर गई थी। यह सुनकर वो औरतें खी खी करने लगी। ए लो सुनो, हम तो झाड़ू से छिपकली का शिकार कर लिया करती हैं और इसे देखो यूं कांप रही है जैसे भूत देख लिया हो। वो हंसती हुई फिर से अपनी महफिल में मगन हो गई थी। उन्हें हंसते देखकर राबिया को गुस्सा तो बहुत आया और उसका दिल चाहा कि वो उन्हें बता दे कि उसने क्या देखा था, लेकिन फिर चुप हो गई। नवीदा की तरह उन्होंने भी उसका मजाक ही उड़ाना था, बल्कि शायद वो उसे पागल ही करार देते। इसलिए वो खामोशी से उठकर घर के पिछले हिस्से में आ गई। यहाँ बैठकर वो गुमसुम सी दीवार को देख रही थी जब उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। राबिया डरो मत, मैं तो तुम्हारे लिए किसी का पैगाम लाया हूँ। वो गड़बड़ाकर यहाँ वहाँ देखने लगी। आवाज़ बहुत बारीक थी, जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा बोल रहा हो। राबिया मैं सामने आ रहा हूँ, चिल्लाना मत, मुझे अखनाफ ने भेजा है। अखनाफ? ये नाम सुनते ही राबिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। जरा देर बाद एक शोला सा चमका और उसे वही छोटा सा आदमी दिखाई दिया। डर तो उसे लगा था, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया और गौर से उस बूने को देखने लगी। वैसे तो वो इंसानों जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसके कान खरगोश की तरह लंबे और ऊपर को उठे हुए थे। आंखें भी बहुत बड़ी और गोल थी। वो बड़ी मासूमियत से उसे देख रहा था। राबिया ने झिझकते हुए कहा, कौन हो तुम और मेरे पास क्यों आए हो? उसने कहा, मैं बूना हूँ और तुम्हारे पास एक पैगाम लाया हूँ। राबिया ने नासमझी से दोहराया, बूना? वो क्या होता है? बूने ने हैरत से उसे देखा। क्या तुम नहीं जानती बूना क्या होता है? राबिया ने इनकार में सर हिलाया तो बूना छोटे छोटे हाथों से नन्हा सर पीटते हुए बोला, अब ये भी मैं बताऊं? अखनाफ ने कहाँ फंसा दिया मुझे। उसके अंदाज पर राबिया को हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर बूना बुरा मना गया और बड़ी आंखों से उसे घूरने लगा तो राबिया ने हंसी को ब्रेक लगाया और दिलचस्पी से पूछा, अखनाफ ने क्या कहा है? वो तो बताया ही नहीं तुमने। बूने का गुस्सा खत्म हो गया और बड़े जोश से कहने लगा, अखनाफ ने कहा है वो तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुम पुराने बरगद के पेड़ के पास आओ, वो जगह ठीक रहेगी। क्या तुम आज दोपहर को आओगी? राबिया ने धड़कते दिल से हाँ में सर हिलाया तो बूना खुशी से कलाबाजियां लगाने लगा। वो अपनी बारीक आवाज में कह रहा था, देखा देखा, अखनाफ का बच्चा यूं ही परेशान हो रहा था। मुझे यकीन था कि अखनाफ को कोई लड़की इनकार नहीं कर सकती। अच्छा मैं चलता हूँ। ये कहकर वो पटाखे की आवाज़ के साथ गायब हो गया। राबिया हैरानगी से देखती रह गई। उसे पहले जो शक था कि अखनाफ का ताल्लुक जिन्नों भूतों से कोई ज़रूर है, वह अब यकीन में बदल गया।
वो बेचैनी से दोपहर का इंतज़ार कर रही थी। दोपहर हो गई तो सहेली के पास जाने का बहाना बनाकर वो घर से निकल आई। पुराने बरगद का पेड़ उसी रास्ते पर था जहाँ से गुजरकर वो कल आई थी। कल के वाक़यात को देखते हुए वहाँ जाने से उसे डर तो लग रहा था, लेकिन इश्क डर और खौफ को कब खातिर में लाया है। वो भी बेखौफ होकर बरगद के पेड़ के नीचे गई। उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी तो सामने उसे एक खड़ा अखनाफ नजर आया। उसे देखकर वो मुस्कुराया तो वो शर्माई। अखनाफ ने उसका हाथ थामकर उसे बैठने का इशारा किया तो दोनों तने से टेक लगाकर बैठे। अखनाफ मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अखनाफ ने कहा, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिल गई राबिया? राबिया ने शर्माते हुए कहा, यही सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकती हूँ। अखनाफ सुनकर बोला, अच्छा भाई नहीं पूछता ये सवाल, लेकिन ये जानना चाहूँगा कि क्या तुम भी मुझसे उतनी मोहब्बत करती हो जितनी मैं करता हूँ? राबिया ने कहा, अगर ना करती तो क्या यहाँ तक चली आती? अचानक उसे कल के वाक़यात याद आए तो उसने पूछा, अखनाफ कल क्या हुआ था? वो सब चीज़ें और वो बूना सा इंसान, ये सब क्या था और तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक़ है? अखनाफ ने संजीदगी से कहा, राबिया आज मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है कि तुम्हें सबके बारे में बता सकूं। लेकिन देखो मेरी जान, मेरी असलियत जानकर डरना नहीं है। वो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, राबिया मेरा ताल्लुक़ जिन्नात से है। मेरा मतलब है कि मैं कोई इंसान नहीं, जिन हूँ, और कल बारात में जो लोग थे वो भी सब जिन्नात थे। मेरी शादी मेरे वालिद के एक दोस्त की बेटी से होने वाली थी। पहले तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो सब भूल गया। मेरे शादी से इनकार पर बारात में मौजूद दुल्हन के कुछ रिश्तेदारों को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी बेइज्जती समझते हुए लड़ाई शुरू कर दी। कल पत्थरों का उड़ना, दरख्तों की अटक पटक और भयानक चीखें सब उसी लड़ाई का नतीजा थी। लेकिन फिर कुछ बुजुर्ग जिन्नात ने दोनों तरफ की लड़ाई को रोकने पर मजबूर कर दिया। अब वो लड़ाई तो रुक गई, लेकिन मेरा सारा ख़ानदान उन सब की वजह जानते हुए मुझे छोड़ चुका है। मैंने सब छोड़ दिया है राबिया, क्या तुम मेरा साथ दोगी? अखनाफ की बात पर राबिया कुछ देर तो खौफ में घिरी उसे देखती रही, फिर बोली, क्या इंसान और जिन का मिलन मुमकिन है? अखनाफ ने कहा, हाँ क्यों नहीं। क्या तुमने अपने आसपास इंसान और जिन के इश्क के किस्से नहीं सुने? मोहब्बत हर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है राबिया। क्या तुम मेरा साथ दोगी? एक जिन की मोहब्बत को कबूल करोगी? अखनाफ ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा तो राबिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दिया। अखनाफ ने आगे बढ़कर उसको बाहों में भर लिया और अपने होंठ उसके सुलगते हुए होंठों पर रखे। राबिया को पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे और कितनी तेज़ी से गुजर गया। सूरज ढलने लगा तो घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अखनाफ की किसी बात पर उसकी हंसी निकल गई और फिर अलविदा करके वो बाहर निकल आई, लेकिन सामने नज़र पड़ते ही उसका खून खुश्क हो गया। उसके सामने उसका बाप खान अली खड़ा था। खान अली ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही है तू और किससे हंस हंस कर बातें कर रही है? राबिया ने हकला कर कहा, किसी से नहीं, मैं तो घर जा रही थी। खान अली जोर से धाड़ा, घर? बरगद की शाहों के नीचे तेरे किस बाप का घर बना है? ठहर, अभी पकड़ कर निकालता हूँ तेरे यार को। ये कहकर वो तेजी से बरगद के नीचे घुसा, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। बहना कर वो बाहर निकला और राबिया की चोटी पकड़कर झटकते हुए बोला, बता किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? कौन था वो? राबिया ने तकलीफ से कराह कर कहा, अब्बा छोड़, मुझे कोई नहीं था वहाँ पर, मैं अपने आप पर हंस रही थी। लेकिन खान अली पर उसकी किसी बात का असर नहीं हुआ। उसने उसे धक्का देकर आगे किया और घर लाकर उसकी धुनाई कर दी। राबिया की माँ बीच में आई तो उसे भी नहीं बख्शा। जब खुद ही मारते मारते थक गया तो भगता झुकता छोड़कर बाहर चला गया। राबिया एक तरफ गिरी सिसकने लगी। खान अली गुस्से में तूफान की तरह पीर जी की बैठक पर पहुंचा और गुस्से से झाड़ू देने लगा। थोड़ी देर बाद पीर जी बाहर निकले और उसको गुस्से में देखकर कहा, क्या बात है खान अली, आज इतने गुस्से में क्यों हो? खान अली ने झाड़ू एक तरफ रखा और चौकड़ी मारकर ज़मीन पर बैठते हुए बोला, पीर जी बात ही ऐसी है, कोई भी गैरत वाला बाप गुस्से में आ जाएगा। पीर जी ने कहा, बताओ तो सही क्या हुआ? खान अली ने कहा, पीर जी आज शाम को जब घर जा रहा था तो रास्ते पर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे किसी के हंसने की आवाज़ आई। वहाँ से मैंने बड़ी धीर राबिया को निकलते देखा।
رابعہ نکلی تو میں نے پوچھا کہ وہ کس سے باتیں کر رہی ہے تو گھبرا گئی۔ میں نے ڈھونڈا پر کوئی نہیں تھا۔ مجھے پکا شک ہے کہ میری لڑکی کا چال چلن بگڑ رہا ہے۔ پیر جی آپ ہی کچھ کرو نا، میری لڑکی کی شادی کروا دو۔ اس نے التجا کی تو پیر جی کچھ سوچ کر بولے، میں تیری لڑکی سے ملنے کے بعد ہی دیکھوں گا کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور خان علی اسی رات پیر جی سے ملوانے رابعہ کو لے آیا۔ پیر جی نے اسے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایسا پاکیزہ حسن پہلے کب دیکھا تھا؟ وہ تو اسے دیکھتے ہی اس پر لٹو ہو گئے تھے۔ انہوں نے رابعہ کو واپس بھیج کر خان علی کو کہا، تیری بیٹی سے میں شادی کے لیے تیار ہوں، تجھے جہیز وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان علی کو اور کیا چاہیے تھا؟ اسے پیر جی کی ڈھلتی عمر سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ ہی بیٹی سے کوئی لگاؤ تھا۔ اسے تو بس اپنا ڈوز چاہیے تھا۔ وہ تو پہلے ہی پیر جی پورا کر رہے تھے۔ اس نے جھٹ سے ہاں کر دی اور یہ خبر بیوی اور بیٹی کو بھی سنا دی۔ رابعہ تو یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ پیر جی جیسے ٹھرکی بڈھے سے شادی اس کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ کہاں اسی کا رشتہ طے ہو گیا تھا اس سے۔ وہ بے چینی سے اخناف کا انتظار کرنے لگی جس نے اگلی جمعرات کو ملنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اخناف کی منتظر وہی نہیں تھی، بلکہ حورا کی آنکھیں بھی اخناف کی دید کے لیے بے قرار تھی۔ جنزادی حورا اخناف کی سابقہ منگیتر تھی۔ وہ بچپن سے ہی اخناف کو دل میں جگہ دیے بیٹھی تھی، لیکن اخناف کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کی طرف سے مایوس ہونے لگی۔ جب اچانک ہی اس کی اخناف سے منگنی ہو گئی، وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ اس کی دلی خواہش پوری ہو رہی تھی، جسے چاہا تھا وہ مل رہا تھا، لیکن پھر اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر کھا گئی۔ اخناف آدم زادی پر فدا ہو گیا اور اس نے بارات کے درمیان شادی سے انکار کر دیا۔ حورا تک یہ بات پہنچی تو وہ دکھ سے نڈھال ہو گئی۔ بس ایک طرف پڑھی سسکتی رہتی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے انتقام پر اکسایا تھا کہ جنات کی دنیا میں یہ ہمیشہ ہوتا آیا تھا، لیکن حورا ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اخناف سے محبت کرتی تھی اور جس سے اخناف محبت کرتا تھا اسے نقصان پہنچا کر وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اس لیے جدائی کا غم لیے کمرے میں پڑی رہتی اور ہر وقت آنسو بہاتی۔ رابعہ کا ایک ایک پل عذاب میں گزر رہا تھا۔ جمعرات میں ابھی 2 دن تھے کہ ایک دن گھر کے پچھلے صحن میں بیٹھے اسے وہی اخناف کا دوست بونا جن نظر آیا۔ اب اسے ڈر نہیں لگتا تھا، اس لیے فوراً ہی اسے بلایا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے ساری بات کہہ سنائی اور اخناف کو بلانے کا کہا۔ جن فوراً غائب ہو گیا اور اسی رات جب سب سو گئے تو اخناف آ گیا اور اس سے پہلے کہ اس کی خوشبو آئی وہ پھر خود ہی ظاہر ہو گیا۔ رابعہ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ اخناف محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ رابعہ سے ساری بات سن کر اس کو تسلی دے کر وہ چلا گیا۔ اس کی اگلی منزل پیر جی کا گھر تھا۔ پیر جی اس وقت کھا پی کر اپنے الگ کمرے میں آ کر لیٹ گئے تھے۔ آج دن بھر پھر اس کے ساتھ عجیب واقعات پیش آتے رہے۔ پہلے تو وہ مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہی ایک کوا اگر ان کو سر پر ٹھونگے مارنے لگا جس سے ان کا سر اور اس کے سامنے کا حصہ جو قریب قریب بالوں سے فارغ ہو چکا تھا جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا۔ پیر جی اور مریدوں نے بڑی مشکل سے اس کوے کو بھگایا۔ اس کے جانے کے بعد نہ جانے کہاں سے چنگاری اڑتی ہوئی آئی اور ان کے کپڑوں کو آگ لگا گئی۔ بیچارے پیر جی جلتے جلتے مشکل سے بچے۔ اس کے بعد وہ کپڑے بدل کر اپنے خاص مرید کے گھر دعا کروانے پہنچے تو راستے میں ایک پاگل نے گٹر کی غلاظت سے بھری بالٹی ان پر دے ماری، پھر ہنسنے لگا۔ لوگ اسے پکڑنے کو دوڑے لیکن وہ اتنا تیز بھاگا اور نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ سہم کر پیر جی نے اس سب کو نامعلوم دشمنوں کے جادو کا نام دیا اور اپنے گھر آ کر کمرے میں گھس کر بیٹھے۔ اس کے بعد بڑی دیر تک سہمے رہے، لیکن جب کافی دیر تک کچھ نہیں ہوا تو وہ کسی حد تک مطمئن ہو کر رابعہ کے بارے میں سوچنے لگے۔ رابعہ کا حسین سراپا ان کی آنکھوں کے سامنے تھا جس سے ان کی نیند اڑ گئی، لیکن وہ اس بات پر خوش تھے کہ چند دن بعد رابعہ ان کی بیوی بن کر ان کی ملکیت بن جائے گی۔ وہ ایسے ہی حسین خوابوں میں مشغول تھے جب انہیں محسوس ہوا کہ کسی نے ان کا پاؤں پکڑ کر زور سے کھینچا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے، آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ بلب کی مدھم روشنی نے انہیں صرف اپنا سایہ ہی دکھایا۔ وہ اسے وہم سمجھ کر دوبارہ سونے لگے کہ کسی نے انہیں زور سے تھپڑ مارا۔ وہ لڑکھڑا کر چارپائی سے گرے۔ ان کے منہ سے ڈری ڈری سی آواز نکلی۔ ان کی ساری پیری مریدی صرف دکھاوا تھی، ان کے پاس کوئی وظیفہ تھا نہ عمل، بس اپنے باپ دادا کا نام استعمال کر کے مریدوں کو لوٹتے اور منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر پھونکے مارتے۔
دھاگوں میں گرنے لگاتے الٹے سیدھے اعداد تعویذ کے نام پر لکھ کر اپنا بھرم رکھے ہوئے تھے۔ اب جو ایسی صورتحال سے سامنا ہوا تو پیر جی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ تھپڑ کے بعد کسی نے انہیں پیروں سے پکڑا اور الٹا لٹکایا۔ پیر جی بے بسی میں چلانے لگے، بچاؤ بچاؤ، ارے کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب اخناف کر رہا ہے۔ وہ بڑے مزے سے پیر جی کو چلاتے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے بھاری آواز میں کہا، تمہارا چلانا فضول ہے، اس کمرے سے باہر تمہاری آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ پیر جی کے تو ہوش گم ہو گئے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے روتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہو تم بھائی، کیا چاہتے ہو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اخناف نے بھیانک آواز میں کہا، میں کون ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم نے رابعہ سے شادی، بلکہ شادی تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچا بھی تو تمہاری موت بن جاؤں گا۔ پیر جی کانپ کر رہ کے انہوں نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا، نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا شادی اس سے، مجھے نیچے اتارو۔ اخناف کو پیر جی کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ اس نے نیچے اتارنے کے بجائے پیر جی کی شال سے ان کے دونوں پیر باندھے اور چھت پر لگے پنکھے سے الٹا لٹکایا، پھر بولا، تم کیا سمجھتے ہو اتنے سستے میں چھوٹ جاؤ گے؟ تم نے اس کے لیے الٹا سیدھا سوچا، اب اس کی سزا بھگتو۔ یہ کہہ کر اس نے پنکھا چلایا اور پیر جی کو زمین آسمان گول گھومتے محسوس ہوئے۔ وہ گلا پھاڑ کر چلا رہے تھے۔ اخناف وہاں سے چلا گیا۔ تب جا کر گھر والوں نے ان کی چیخیں سنی اور بھاگ کر اندر آئے تو یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ پنکھا بند کر کے انہیں اتارا گیا تو وہ نیم بے ہوشی میں تھے۔ اسی حالت میں بار بار یہ الفاظ بڑبڑاتے، نہیں کروں گا شادی، بالکل نہیں کروں گا۔ 2 دن تک وہ شدید بخار میں بے ہوش پڑے رہے۔ تیسرے دن ہوش آیا تو جوگی کو سامنے بیٹھا دیکھا۔ جوگی سے ان کی پرانی دوستی تھی۔ اکثر وہ ایسے کام جو خود نہیں کر سکتے تھے جوگی سے کرواتے اور بدلے میں جوگی کو ہر وہ چیز دیتے جو اسے چاہیے ہوتی۔ جوگی نے پیر جی کی حالت کا سنا تو فوراً ملنے چلا آیا۔ جوگی کو دیکھ کر پیر جی نے سب کو کمرے سے نکالا اور دھاڑے مار کر روتے ہوئے ساری کہانی سنائی۔ یہ سن کر جوگی نے مکار مسکراہٹ سے کہا، پیر جی میں آ گیا ہوں نا، فکر نہ کرو، اب تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جوگی نے اسی دن سے آگ جلا کر سامنے رکھی اور چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیا پڑتا رہا۔ پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ بولا، چلو پیر جی، ہو گیا تمہارے دشمن کا بندوبست، جو کرنا ہے بے فکر ہو کر کرو۔ پیر جی جیسے پھر سے جی اٹھے، خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے فوراً خان علی کو بلایا اور اگلے دن شادی کا کہا۔ شادی کی تیاریاں ہو گئی۔ پیر جی نے گاؤں کے سبھی لوگوں کو دعوت دی۔ ابھی نکاح نہیں پڑھایا تھا کہ مہمان چیخیں مارنے لگے۔ فرش پر ہر طرف خون کے تالاب تھے اور وہ جگہ جگہ سے خون بہہ کر دوسری طرف جانے لگا۔ لوگ پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس خون سے چھوٹے قد کے آدمی نکلے اور ایک طرف پڑھے کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ وہ سب بونے تھے اور اس وقت اس قدر خوفناک دکھائی دے رہے تھے کہ جو دیکھتا کانپ اٹھتا۔ پیر جی تو سب دیکھتے ہی غش کھا کر گر پڑے۔ جوگی بھی یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور بوکھلاہٹ میں سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچا۔ وہاں کھڑا ہو کر کچھ پڑھنے لگا کہ اچانک کسی نے اسے زور سے دھکا دیا۔ اس کی چیخیں دور تک گونجی، پھر جھٹکے سے وہ زمین سے سر کے بل ٹکرایا۔ تڑک کی آواز سے اس کی گردن ٹوٹی اور وہ ختم ہو گیا۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ لوگوں میں سے اکثر اپنے گھر کو بھاگ گئے اور کچھ اتنی بھیانک شکلیں دیکھ کر خوف سے ہی بے ہوش ہو گئے۔ رابعہ سکون سے ایک طرف بیٹھی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ سب اخناف کر رہے۔ جب سب جا چکے تو اخناف ظاہر ہوا۔ اسے پیر جی اور خان علی پر بہت غصہ آیا، لیکن رابعہ نے محبت سے اس کا غصہ ختم کر دیا اور اخناف کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے چلی آئی۔ اس جگہ رہنا اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اخناف نے اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ رابعہ نے اس کی بات پر عمل کیا تو تھوڑی دیر تک اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، لیکن پھر دوبارہ اسے زمین کی سختی محسوس ہونے لگی۔ پھر اسے اخناف کی آواز سنائی دی، اب آنکھیں کھول دو رابعہ۔ رابعہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ دنیا کا سب سے خوبصورت حصہ تھا۔ وہ اس وقت ایک سرسبز پہاڑی کے دامن میں کھڑی تھی۔ پہاڑی کی چوٹی سے آبشار کی صورت میں پانی گر رہا تھا، جو نیچے ایک بہت بڑی جھیل کے دامن میں بہہ رہا تھا۔ آس پاس پھلوں سے لدے درخت اور نہ جانے کتنے اقسام کے پھول بہار دکھا رہے تھے۔ ذرا اوپر ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت دکھائی دینے والا محل جیسا گھر تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو اخناف؟ کون سی جگہ ہے؟ رابعہ نے حیرت سے پوچھا تو اخناف نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرے اور کہا، یہ انسانوں اور جنوں کی دنیا سے الگ ہے۔ دنیا میں ہی ہے لیکن باقی دنیا سے الگ ہے۔ یہ ایک جنت جیسی جگہ اور وہ ہماری جنت ہے۔ اس نے انگلی سے پہاڑی کے اوپر بنے گھر کی طرف اشارہ کیا۔
رابعہ کو ایسے لگا جیسے دونوں جہان کی نعمتیں اسے ملی ہوں۔ وہ خوشی سے اخناف کے گلے لگ گئی، لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان پر ایک قیامت ٹوٹنے کا انتظار کر رہی ہے۔ جنات کے ایک سردار یسی کو شاید کسی کا انتظار تھا۔ وہ اس وقت بے قراری سے کمرے میں ٹہل رہا تھا جب اچانک خوفناک صورت والا جن اندر آیا اور ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سردار یسی نے بے تابی سے پوچھا، ہاں فلاک، کچھ پتہ چلا کہ نہیں؟ فلاک نے کہا، ہاں سردار، پتہ چل گیا، اس نے اسی آدم زادی سے شادی کی ہے اور اس وقت بیوی کے ساتھ سب سے الگ تھلگ ایک وادی میں رہتا ہے۔ اس کی بیوی اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ دونوں بہت خوش لگ رہے تھے۔ سردار یسی کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ اس نے پھنکار کر کہا، میری بیٹی کو دکھ دے کر وہ آدم زاد کے ساتھ کیسے خوشی کی زندگی گزار رہا ہے؟ اخناف نے ہورا کے ساتھ جو کیا معاف نہیں کروں گا۔ ہورا کا حال دیکھ کر دل کٹتا ہے میرا، اس کی دھوکے بازی کی وجہ سے وہ دنیا سے کٹ گئی۔ نہیں فلاک، اخناف کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جاؤ ہوتب کو بلا لاؤ۔ فلاک نے سر جھکایا اور فوراً غائب ہوا۔ یہ چند دن بعد کی بات ہے کہ اخناف اس دن گھر سے باہر رہا تھا۔ کوئی ضروری کام نپٹانے کے لیے اس کو انسانی آبادی میں جانا پڑا، جہاں سارا دن لگ گیا۔ وہ جتنی جلدی واپس آنا چاہتا تھا اتنی اسے دیر لگ گئی۔ اسے فکر ہونے لگی رابعہ گھر میں اکیلی تھی۔ واپس جاتے سورج ڈھل گیا تھا اور مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو اسے عجیب سا احساس ہوا۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ اس نے رابعہ کو آواز دی لیکن جواب نہیں ملا۔ وہ بے چین ہو کر آس پاس دیکھنے لگا۔ رابعہ گھر کے پچھلے حصے میں باغ کے قریب بے ہوش تھی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا لیکن اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اسے اندر لٹا کر وہ تیزی سے اپنے ایک بزرگ جن فلکوس کے پاس گیا جو جنات کا علاج کیا کرتا تھا۔ فلکوس فوراً اس کے ساتھ چلا آیا۔ وہ کافی دیر تک رابعہ کا معائنہ کرتا رہا اور پھر اس نے اپنے بستے سے ایک پھول نکالا، اس کی پیشانی پر رکھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آئی تو اخناف نے سکون کا سانس لیا، لیکن جلدی اس کا سکون برباد ہو گیا کیونکہ رابعہ ہوش میں آتے ہی اخناف اخناف چلاتے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اخناف مشکل سے اسے پکڑ کر لایا، لیکن یہ دیکھ کر اسے دھچکا لگا کہ رابعہ اسے پہچان نہیں رہی۔ وہ بس روتے ہوئے اس کا نام پکار رہی تھی۔ اخناف نے پریشان ہو کر فلکوس کی طرف دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ مجھے کیوں نہیں پہچان رہی؟ وہ ایک جن تھا لیکن اس وقت وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ رابعہ کو کیا ہوا ہے۔ فلکوس نے کہا کہ میں خود سمجھ نہیں پا رہا، لیکن لگتا ہے اسے کوئی صدمہ پہنچا، لیکن جب تک اس کی حالت کی وجہ نہیں مل جاتی اس کا علاج ممکن نہیں، اور وہ وجہ تلاش کرنے کے لیے مجھے پانی کے جادو کی مدد لینی پڑے گی۔ یہ کہہ کر فلکوس نے اخناف کو بڑے تھال میں پانی لانے کا حکم دیا تو وہ فوراً پانی کا تھال بھر کر لایا۔ فلکوس نے رابعہ کا دائیں ہاتھ پکڑا اور اس کی ہتھیلی پانی میں ڈبو دی۔ وہ ساتھ ہی ساتھ کچھ پڑھ بھی رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پانی میں ایک منظر واضح ہوا۔ رابعہ باغ میں ٹہل رہی تھی جب ایک درخت کے پیچھے سفید چادر جیسی کوئی چیز نمودار ہوئی جو فوراً ہی شکل بدل گئی۔ اب وہاں اخناف کھڑا دکھائی دے رہا تھا جو اپنے ہاتھ میں خنجر پکڑے بہت تکلیف سے رابعہ کو پکار رہا تھا۔ رابعہ نے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھی تو اخناف نے وہ خنجر اپنے گلے پر پھیر لیا۔ اس کا سر کٹ کر نیچے گرا اور گرتے ہی اس کا جسم سکڑنے لگا۔ رابعہ یہ بھیانک نظارہ دیکھ کر زور سے چلائی، اخناف! اور پھر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اتنا نظر آنے کے بعد وہ منظر غائب ہو گیا۔ فلکوس نے کہا، مجھے افسوس ہے اخناف، رابعہ بیٹی پر چھلاوے کا اثر ہے اور اب صرف دجلہ بوٹی کے ذریعے ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے اور یہ پہلے جیسی بن سکتی ہے۔ اخناف نے بے چینی سے کہا، تو اب وہ دے نا اسے تاکہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ فلکوس نے کہا، وہ بوٹی میرے پاس نہیں بلکہ اس وقت جنات کے کسی طبیب کے پاس سے نہیں ملے گی، وہ صرف کالی وادی میں مل سکتی ہے۔ اخناف کے چہرے پر سایہ سا کر گزر گیا۔ کالی وادی میں جانے کا مطلب موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ وہاں انسان اور جنات کے جادوگروں نے خوفناک پھندے لگا رکھے تھے، جن میں پھنس کر بہت سے جن یا تو ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتے یا پھر اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ لیکن وہ رابعہ کو یوں پاگل پن کی حالت میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے فلکوس کو رابعہ کا خیال رکھنے کے لیے وہیں چھوڑا اور خود کالی وادی کی طرف چل پڑا۔ وہ کالی وادی میں پہنچ گیا مگر کوئی اور وہاں پہلے سے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ وہی چھلا ہوا جن ہوتب تھا جسے سردار یسی نے اخناف اور رابعہ کے پیچھے لگایا تھا۔ آج جہاں وہ اخناف کو قید کرنے یا ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اخناف نے جلدی سے بوٹی ڈھونڈی اور وہاں سے واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کے چاروں طرف کالا جال تن گیا۔
होतिब के लगाए घात ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो अपनी जिन्नाती ताकतें इस्तेमाल करने लगा, लेकिन जल्द ही उसका हर अमल अपना असर खोने लगा। उसे मौत नज़दीक आती नजर आ रही थी कि अचानक ही जाल टूट गया और वो लड़खड़ाकर नीचे जा गिरा। होश संभलने पर उसने सर उठाकर देखा तो उसे होतिब आग के घेरे में तड़पता दिखाई दिया। उसका ये हाल एक अफरियत ने किया था। अफरियत जिन्नों की दुनिया में एक ताकतवर जिन था। होतिब जैसे चिल्लावे तो उसके बाएं हाथ का खेल थे। खुद अखनाफ भी अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन यह अफरियत उस पर मेहरबान होकर खुद ही उसे बचाने आ गया। अखनाफ ने उसका शुक्रिया अदा किया और जिन्नों की रस्म के मुताबिक पूछा कि वो उसके इस एहसान के बदले उसे क्या दे सकता है। अफरियत ने अपनी भयानक आवाज़ में कहा, मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा बच्चा चाहिए, जो आधा आदमजाद आधा जिनजाद होगा। अखनाफ सकते में आ गया। अपना बच्चा वो किसी अफरियत के हवाले करने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जिन्नात की कदीम रिवायत से बगावत भी नहीं कर सकता था। एहसान करने वाला चाहे बच्चा मांगे या जान, देना तो फर्ज था, और कोई जिन उस रिवायत से बगावत करने का सोच भी नहीं सकता था, वरना उसका सारा ख़ानदान तहस नहस हो जाता। अखनाफ के पास भी अफरियत की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह अफरियत से बच्चा लाने का वादा करके काली वादी से लौट आया। हुरा को सरदार यसी ने जब अखनाफ के पीछे होतिब को भेजने का बताया तो वो गुस्से में आ गई। वह अखनाफ से मोहब्बत करती थी, वो नहीं चाहती थी कि अखनाफ या उसके बीवी बच्चे को कुछ हो। वो सरदार यसीह के किए पर माफ़ी मांगने के लिए वादी की तरफ रवाना हो गए। राबिया को वो बूटी पिलाई गई तो वो ठीक हुई और कुछ दिन बाद उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। तब अखनाफ ने बहते आंसू के साथ उसे अफरियत से किए गए वादे के बारे में बताया। राबिया तड़प उठी। वो अपना बच्चा किसी को देने पर राज़ी नहीं थी, लेकिन अखनाफ मजबूर था, इसलिए वो बच्चे को लेकर चला गया। हुरा जब अखनाफ के घर पहुंची तो उसे सारी बात पता चली। उसने फलकूस बाबा से बात की, राबिया से मिली और फिर तेज़ी से सरदार यसी को लेकर काली वादी की तरफ रवाना हो गई। अफरियत और अखनाफ उन्हें वादी के बाहर ही मिल गए थे। इससे पहले कि अफरियत बच्चे पर पंजा डालता, हुरा ने ज़ोर से पुकारा, तुम ये बच्चा लेकर नहीं जा सकते। इसकी माँ ने अब मुझे इसका निगरान बनाया है और जिन्नात के कानून के तहत अब इसके बाप का इस पर कोई हक नहीं, इसलिए अगर तुमने बच्चे को छुआ तो जलकर राख हो जाओगे। अखनाफ और अफरियत हैरान रह गए। हुरा की अचानक आमद से ज़्यादा अखनाफ को बच्चे के बच जाने की खुशी थी। अफरियत गुस्से से उन सब पर हमला करने लगा, लेकिन वो 3 थे, इसलिए अफरियत के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर थे। जल्द ही अफरियत ने हार मान ली और भागकर काली वादी में कहीं छुप गया। हुरा ने बच्चा लाकर राबिया के हवाले किया तो राबिया ने आनन फानन एक फैसला कर लिया। उसने अखनाफ को हुरा से शादी करने के लिए कहा, जिस पर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो मान गया और हुरा और राबिया अखनाफ के साथ एक ही घर में बड़ी मोहब्बत से रहने लगी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।